السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چند سوالات ہے، پھر ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پھر ہر دن کی طرح پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے لکھیے اور اپنا نام، اپنا لوکیشن سب لکھ کر کے سینڈ کیجئے۔ اس کے بعد آپ کو جواب انشاءاللہ مفصل انداز میں یا مختصر انداز میں واضح طور پر دیا جائے گا۔ پہلا سوال ہے، شریعت میں غسل واجب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، شریعت میں غسل کے واجب ہونے کے جو اسباب ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 جنابت، نمبر 2 انقطاع حیض، نمبر 3 انقطاع نفاس۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ پھر ان 3 چیزوں کے بہت سارے مسائل نکل جاتے ہیں کہ جو فقہاء کرام نے بہت ساری تعداد میں لکھ رکھے ہیں اور بڑی بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں، لیکن 3 ہی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے: جنابت سے، حیض سے اور نفاس سے۔ پھر ان کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن میں مختصر سے طور پر بتلاتا ہوں کہ جنابت یعنی جنبی یعنی ناپاک ہونا۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی رات میں سویا ہوا تھا اور احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، یا جاگا ہوا تھا انزال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو انزال ہوا ہے، اس کو جو منی خارج ہوئی ہے وہ شہوت سے ہوئی ہے یا بغیر شہوت کے ہوئی ہے۔ اگر وہ شہوت سے ہوئی ہے اور کود کر کے ہوئی ہے تو پھر اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر شہوت سے نہیں ہے تو پھر اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بھی وہ جنبی ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بشرطے کہ دخول ہوا ہو۔ تو یہ چند شکلیں ہیں اس کی جنابت کی۔ اگر شہوت کے ساتھ میں منی خارج ہوتی ہے اور کود کر کے نکلتی ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ شہوت کے ساتھ منی خارج ہوئی ہے، تو پھر اس سے غسل واجب ہو جائے گا، اور اگر شہوت کے ساتھ منی خارج نہیں ہوئی ہے تو پھر اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سبب ہے حیض، جس کو ماہواری بولتے ہیں۔ تو جب ماہواری ختم ہو جاتی ہے، وہ 5 دن میں ہوں یا 10 دن میں ہوں، 10 دن سے زیادہ نہیں، اس سے کم میں ہی، یا 10 دن میں زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے، اور کم سے کم مدت اس کی 3 دن ہوتی ہے۔ تو 3 دن میں یا 10 دن میں یا اس کے بیچ میں جب بھی خون ختم ہوتا ہے تو اس خون کے ختم ہونے کی وجہ سے اور رکنے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انقطاع نفاس، یعنی نفاس اس خون کو بولتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں شروع ہوتا ہے۔ اب اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم سے کم مدت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 5 دن میں بھی خون بند ہو سکتا ہے، 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 20-25 دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہوتی ہے۔ تو یہ جب خون ختم ہو، نفاس کا خون، تو اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اسباب ہیں، پھر ان 3 اسباب کی وجہ سے غسل واجب ہوتے ہیں، اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اگر آپس میں عورت یا مرد مذاق کر رہے ہوں، یعنی ایسی گفتگو کر رہے ہوں جو عموماً شہوت کو بھڑکاتی ہے، تو اس صورت میں اگر منی خارج نہ ہو تو کیا غسل واجب ہے؟ اور اگر منی خارج ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر مرد عورت یعنی کہ شوہر اور بیوی اس طرح کی باتیں اور گفتگو کر رہے ہیں جو عام طور سے شہوت کو بھڑکاتی ہیں، اور اس صورت میں اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جو منی خارج ہوئی ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ شہوت ہی سے خارج ہوئی ہوگی، تو بہرحال اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر منی خارج نہیں ہوتی ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، مذاق کرنے سے یا بات چیت کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر منی خارج جو ہے وہ شہوت سے نہیں ہوتی ہے تو بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اگر منی کود کر اور شہوت کے ساتھ نکلتی ہے تو بہرحال غسل واجب ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الغسل من الماء الدافق، کہ غسل جو واجب ہوتا ہے صرف اس پانی سے واجب ہوتا ہے کہ جو کود کر کے نکلتا ہے، اور کود کر وہی پانی نکلتا ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے۔
اسی طریقے سے ہدایہ کی عبارت ہے والمحان الموجبۃ للغسل انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوتی، کہ غسل کو واجب کر دینے والی جو چیز ہے وہ اس ایسی منی کا نکلنا ہے جو شہوت کے ساتھ اور کود کر نکلتی ہے، تو پھر وہ منی اس سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شہوت سے نہیں، کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے منی خارج ہوئی ہے اور شہوت نہیں پائی گئی ہے تو پھر اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر زید کسی عورت سے ہنسی مذاق یا شہوت انگیز باتیں کر رہا ہو جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی تو اس پر غسل لازم ہے یا نہیں؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کی خرابی یا کسی اور وجہ سے شہوت کے بغیر بھی منی کے قطرات نکل آتے ہیں، تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر زید کسی عورت سے ہنسی مذاق یا شہوت انگیز باتیں کر رہا ہو اور پھر اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو پھر اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ منی خارج ہوئی ہے اور شہوت نہیں پائی گئی ہے تو لہذا پھر اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مزاءً، کہ میں ایسا شخص تھا کہ مجھے بہت زیادہ مزی آیا کرتی تھی۔ ولما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء قد آذانی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں زیادہ کثرت سے مزی آنے کی وجہ سے بار بار غسل کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ مزی کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بار بار غسل کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انما الغسل من الماء الدافق، کہ غسل جو واجب ہوتا ہے صرف اس پانی سے ہوتا ہے کہ جو کود کر شہوت کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو لہذا اگر زید کو شہوت کے ساتھ میں منی خارج ہوئی ہے شہوت انگیز باتیں کرتے ہوئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے نکلتی ہے تو پھر اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ آگے کا سوال ہے، اگر سوتے وقت کوئی پیشاب کر لے تو ناف سے پاؤں تک دھو کر پاک ہو جائے گا یا نہیں، یا مکمل غسل کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، پیشاب اگر نکل جاتا ہے، چاہے وہ سوتے ہوئے نکلے یا جاگنے کی صورت میں نکلے یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے کبھی کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کسی بھی صورت میں اگر پیشاب نکلتا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ البتہ جہاں جہاں پیشاب کے قطرات آپ کے جسم پر کپڑے پر لگے ہوئے ہیں وہاں سے اس کو صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے اچھی طرح سے، بس آپ کا جسم پاک ہو جائے گا، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ شامی میں ہے لا عند مزی او ودی بل الوضوء منہ، کہ مزی اور ودی کے وقت غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ اس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ ومن البول جمیعا علی الظاہر ای لا یفرض الغسل، اور اسی طریقے سے پیشاب سے بھی کسی بھی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وضو ہی اس سے ٹوٹتا ہے۔ تو اسی بارے سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، البتہ جب وہ جسم وہیں سے دھو لیتا ہے جہاں بھی پیشاب کے قطرات لگے ہوئے ہیں تو اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، وہ پھر نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ کیا اس طرح نہانے سے پاکی حاصل ہو جائے گی یا نہیں کہ رات میں یا دن میں سوتے یا جاگتے وقت احتلام ہو گیا اور صبح کو اٹھ کر اسی لنگی یا پائجامے میں غسل کرنا شروع کر دیا جبکہ اس نے ناپاک حصے کو اچھی طرح دھو لیا تھا، تو کیا وہ شخص پاک ہوا یا نہیں؟ دیکھیے، رات میں یا دن میں کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا ہے اور پھر اسی کپڑے میں اگر آپ غسل کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کپڑے کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، پہلے اس حصے کو اچھی طرح سے صاف اور ستھرا کریں اور اس کے بعد میں ہی غسل شروع کریں، اس لیے کہ اگر آپ پہلے سے ہی غسل شروع کر دیتے ہیں اور اس ناپاکی کو دور نہیں کرتے ہیں تو اس میں بدن کے اور زیادہ ملوث ہونے کا اندیشہ ہے، اور آپ غسل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر بھی بدن پر ہو سکتا ہے ناپاکی لگی ہوئی ہو کیونکہ آپ نے پہلے سے اس کو صاف نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کا غسل جو ہے پھر آپ کا بدن جو ہے پاک نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے نہانے سے پہلے اس ناپاک چیز کو دور کیا جائے، لنگی وغیرہ جو بھی چیز پہن رکھی ہے آپ نے اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد پھر اس میں آپ غسل کرتے ہیں تو بہرحال آپ کا غسل ہو جائے گا اور آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔
جیسا کہ ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا و انما یبدأ بازالۃ النجاست الحقیقیۃ کی لا تزداد باصابۃ الماء، کہ غسل کے شروع کرنے سے پہلے نجاست حقیقیہ کو زائل کیا جائے تاکہ پانی کے بہانے سے اور مزید جسم جو ہے وہ ناپاک نہ ہو جائے۔ آگے پوچھتے ہیں، کیا حالت جنابت میں قرآن پاک کی آیات، درود اور دیگر دعاؤں کے پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم کی آیات حالت جنابت میں پڑھنا ناجائز اور حرام ہیں۔ البتہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں اور جن کے اندر دعائیہ معنی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، ربنا آتنا ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو وظیفے اور دعاؤں کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں بہت سی آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ایسی آیتیں جن کے اندر دعا کے معنی پائے جاتے ہیں وہ آپ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کو قرات کی نیت سے پڑھتے ہیں تو پھر قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کے کسی بھی حصے کو دعا کی نیت سے ان آیتوں کو جن کے اندر دعائیہ معنی پائے جاتے ہیں آپ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں حالت جنابت، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی۔ اسی طریقے سے درود وغیرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پاک اور صاف ہو کر کے پڑھیں۔ اسی طریقے سے دیگر دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اس سے پہلے کی دعا، گھر میں داخل ہونے نکلنے کی دعا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں کہ جو آپ حالت جنابت میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ قرآن کے سلسلے میں نے بتلا دیا ہے کہ قرآن کے سلسلے میں یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حائضہ اسی طریقے سے ناپاک مرد اور عورت قرآن کے کسی بھی حصے کو نہ پڑھیں۔ ہاں، جو ایسی آیتیں ہیں جو دعائیہ الفاظ جن کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ شامی میں ہیں فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء او شيئا من الآیات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به، کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو یا ان آیت میں سے کسی آیت کو جن کے اندر دعائیہ معنی پائے جاتے ہیں وظیفے کے طور پر دعا کے طور پر پڑھتا ہے اور اس سے قرات کا ارادہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے پڑھنے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں، آپ خود بھی استفادہ کیجئے، اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے، اپنے ریلیٹیو میں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان مسائل سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔